أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 تا 176 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے راؤ شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 76 کی تلاوت کی گئی، 175 176 کی۔ ابھی اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے، اور اس کا بقیہ حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں، مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان کے پیچھے چل نکلا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اسے سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اس کی مثال اس کتے جیسی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کہ دنیا کا جو لالچی شخص ہے، جو دنیا کو چاہتا ہے، اس کا کتے جیسا حال ہو جاتا ہے۔ اس کا بقیہ حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بلغام، جس کی کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا، اس نے جب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرو، تو وہ کہتا تھا، بد دعا کرنے نکلتا تو اس کی زبان سے موسیٰ کے لیے دعا ہی نکلتی۔ وہ بول اٹھا کہ میری دنیا بھی گئی اور میرا دین بھی گیا۔ قوم سے کہنے لگا، اب تم صرف مکرو ہیلا ہی سے کام چلا سکتے ہو۔ اپنی لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجو، اور اسے کہہ دو کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر ایک شخص بھی زنا کا مرتکب ہو گیا تو سمجھو کہ تم اپنے مقصد سے پا لیا۔ چنانچہ عورتیں بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجی گئیں۔ اہل کنان کی ایک عورت جس کا نام کسبتی تھا، سور کی بیٹی تھی، وہ قوم سردار اور بادشاہ تھا۔ اس عورت کا ملاپ ہو گیا بنی اسرائیل کے ایک سردار سے جس کا نام زمری بن شلوم تھا۔ یہ شمعون بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا پوتا تھا اور سردار تھا۔
उसने इस औरत को देखा तो पसंद आ गई और उसका हाथ पकड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले गया और कहने लगा, मूसा तुम तो यही कहोगे कि ये तुझ पर हराम है और इसके नज़दीक ना जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ये तुझ पर हराम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वल्लाह मैं यहाँ तो तुम्हारी बात का कतन नहीं सुनूंगा। फिर इस लड़की को अपने खैमे में ले गया और हम बिस्तर रहा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में ताउन भेज दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का सरदार फ़खास बिन अनीज़ा और हारून नामी ज़मरी बिन शलूम इस हरकत के वक़्त वहाँ मौजूद न था और उसके हरकत से सारी कौम में ताउन फैल गया। अल्लाह अकबर। ये सारा वाक़या फ़खास को मालूम हुआ और उसने अपना लोहे का नेज़ा उठाया और ज़ुमरी के खैमे में दाखिल हो गया और दोनों को एक ही वक्त में उसका पैवस्त कर दिया नेज़ा, और वो नेज़े को सर बुलंद करता हुआ बाहर निकला। फ़खास नौजवान कवि था और ये बोझ इसने उठा लिया। उठाए हुए कहता जा रहा था, ए अल्लाह जो तेरे नाफरमान हैं उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब ताउन ख़त्म कर दे। ताउन ख़त्म हो गया। ताउन से हलाक होने वाले बनी इसराइल के इस मुद्दत में इसने औरत हासिल की। फिर फ़खास के हाथों कत्ल हुआ। 70,000 आदमी मारे गए या कमोबेश। फ़खास के इसी लश्कर गुजरी में बनु इसराइल जब कभी ज़बीहा करते तो जानवर को सिरी और दस्त अपने फलों और अमवाल और इसकी दूसरी चीज़ें और फ़खास को नजराने के तौर पर दिया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक के सदक़े, इस पढ़े हुए के सदक़े तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।